اس عاجز کو بخارا جانے کا موقع ملا. حضرت فرما رہے کہاں جانے کا؟ وہاں کے ایک بڑے شیخ سے عاجز نے سوال کیا. ہمارے سلسلہ علی نقشبندیہ کے ایک بزرگ تھے حضرت خواجہ بہاؤالدین رحمہ اللہ. کون؟ لیکن ان کا نام نقشبند کے طور پر مشہور ہو گیا تھا. کیا ہو گیا تھا؟ نقشبند. ہمارے سلسلہ اس سے پہلے صدیقیہ سلسلہ کہلاتا تھا. کیا کہلاتا تھا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے چلا تھا تو صدیقیہ سلسلہ کہلاتا تھا. مگر خواجہ بہاؤالدین رحمہ اللہ کے بعد نقشبند کا نام ہی مشہور ہو گیا. ان سے کیا ہوئے؟ 16 اسباق ملے ہم کو. اب ان کو نقشبند کیوں کہتے ہیں؟ بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کپڑے کے اوپر پرنٹ کرتے تھے، جیسے آج کل پھول بوٹے ہوتے ہیں. اس زمانے میں سمجھ میں ٹھپے ہوتے تھے تو رنگ کے ٹھپے لگاتے رہتے تھے، تو اس کی وجہ سے ان کو نقشبند کہا جاتا. لیکن جب ان سے عاجز نے سوال کیا تو انہوں نے اس کا جواب دیا. فرمانے لگے کہ ایسا نہیں تھا، بلکہ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمہ اللہ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی کو اس میں جلالہ اللہ کی شکل بنایا کرتے تھے. اللہ کی ایسا بناتے تھے. کسے؟ کہ دائیں ہاتھ سیدھے ہاتھ کی انگلی کو اس میں جلالہ اللہ کی شکل بنایا کرتے تھے. اگر آپ عاجز کی انگلیوں پر غور کریں گے تو الف لام لام اور ہا اس طرح اللہ کے نام کی شکل بن جاتی ہے. کسی کو آتا ہے بنانے؟ مجھے تو نہیں آتا ہے. کیسا؟ ایسا بتا. ایسا ایسا ہے کیا؟ ایسا اللہ دیکھیے الف لام لام ہا. سمجھ میں آ رہا؟ تو ایسا بناتے تھے حضرت، بناتے. اور تو وہ اس طرح انگلیوں سے اللہ کے نام کی شکل بنا کر اپنا ہاتھ سالک کے قلب پر رکھ کر اس کو توجہ دیتے. اللہ زور سے کہتے کان ینقش اسم اللہ علی قلوب السالکین. اللہ کا نام سالکین کے قلوب پر نقش کر دیتے تھے. جیسے ہی ضرب لگاتے نا گویا نقش ہو جاتا تھا اللہ کا نام سینے میں، جیسے پرنٹ ہوتا ہے. تو سالک کو یوں محسوس ہوتا تھا کہ میرے دل پر کسی نے اللہ کا نام لکھ دیا ہے. ایسی توجہ. اس لیے ان کا نام کیا پڑ گیا؟ نقشبند پڑ گیا. اللہ کے نام کا نقش دل میں بند کر دیا کرتے تھے، اس لیے یہ سلسلہ نقشبندیہ مشہور ہوا. رہی بات کہ اللہ کا لفظ کہنے سے دل پر اثر کیسے ہوتا ہے، تو ایک واقعہ سنیں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے. ایک کافر آ گیا، تلوار لٹکی ہوئی. اس نے درخت کی شاخ سے تلوار اتار لی اور اپنے ہاتھ میں لے لی. چاہتا تھا کہ وار کرے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو وہ کافر پوچھتا ہے من یمنعک منی، مجھ کو تجھ سے کون روکے گا؟ اب تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اللہ. آس پکاری. ایک اس میں ذات ہے، اللہ ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے دوسرے پر اس کا اثر ہوتا ہے، فیض ہوتا ہے. اس کافر کے دل پر اتنا اثر ہوا کہ وہ کانپنے لگا اور تلوار ہاتھ سے گر گئی. تلوار ظاہر ہے اللہ کا کیا ہوا؟ اثر ہوا. اب یہ بات کہنی تو آسان ہے، لیکن ذرا سوچے تو صحیح کہ اس لفظ نے اس کی کیفیت کو بدل کے رکھ دیا. اس کے اوپر اتنا اثر ہوا کہ کہا کہ وہ وار کرنا چاہتا تھا، کہا تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی. اور جب چھوٹ گئی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھا لیا. تو یہ اس واقعے میں کہیں نہ کہیں لکھا کہ تلوار کو لینے کے لیے اس کافر کے ساتھ سمجھ میں دھینگا مشتی ہوئی تو ہوئی، یعنی کھینچا تھا نہیں، ہماری زبان میں نہیں ہوئی، بلکہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھا لیا اور پھر یہی پوچھا. آپ نے بھی پوچھا من یمنعک منی، اب بتا تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ پھر وہ معافیا مانگنے لگا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف بھی کر دیا. بالآخر وہ شخص مسلمان بھی ہو گیا. تو لفظ اللہ کا لفظ کہنے سے دوسرے کے دل پہ اثر ہوتا ہے. احادیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے. اس لیے مشائخ بیعت ہونے والے سالکین کو ان کے لطیفے کی نشاندہی کر دیتے ہیں اور قلب پہ اس طرح انگلی رکھ کر اللہ کا لفظ 3 مرتبہ کہتے ہیں. پھر اس جگہ پر ایک فیض کی کیفیت شروع ہو جاتی ہے. ہمارے حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمہ اللہ فرماتے تھے جس دل پر یہ انگلی رکھی گئی ہے اس دل کو کلمے کے بغیر موت نہیں آ سکتی. اللہ اکبر.